ممبئی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کی شادی کے پہلے کے جو فنکشنز ہیں، اس کو پری ویڈنگ فنکشن کہتے ہیں۔ شادی ابھی نہیں ہوئی، شادی کے پہلے کا جو تام جھام ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے۔ امریکہ کی ایک ناچنے گانے والی کو بلایا گیا تھا، اس نے 1 گھنٹہ ناچا ہے، اس کو 1 گھنٹہ ناچنے کے 74 کروڑ روپے دیے ہیں مکیش امبانی جی۔ اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن مزے لے لے کے اس کی شادی میں شامل۔ تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ 9 ارب روپے کسی غریب کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے اور کسی بچے کی پڑھائی پہ خرچ کر دیے جائیں اور کسی غریب کے گھر میں کولر کا پانی کا انتظام کر دیا جائے اور پنکھا لگا دیا جائے، تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے، تو بڑے بڑے لبرل لوگ اور بڑے بڑے سیکولر لوگ کہتے ہیں صاحب قربانی کو ختم کیجئے، یہ پشو ہتیا ہے، یہ جانوروں کی ہتیا ہے، اور جو ہے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا جائے۔ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے شریعت میں، جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان کے راستے میں جگہ جگہ کچھ بریکرز ہوں گے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں بڑی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، بریکر آ گیا، اب گاڑی کو آپ کو سلو کرنا پڑے گا ورنہ گاڑی الٹ سکتی ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، قدم قدم پر جو بریکرز آتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ڈائیورژنز آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور عربی زبان میں سونار جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اور سونے کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، اس پرکریا کو، اس پروسیجر کو عربی زبان میں فتن کہتے ہیں، اسی سے لفظ فتنہ بنا ہے۔ اور اسی لیے عربی میں سونار کو فتان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام بار بار کرتا ہے۔ تو قیامت کے پہلے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا، تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں تم سے پہلے کی امتوں کو بھی اپنے آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان کے اوپر بھی بہت طریقے کی آزمائشیں آئی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، مومن کو منافق سے الگ کرنے کے لیے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنوں میں ڈالتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شرک کرنے والا ترقی کر رہا ہے، توحید والا بیچارہ پریشان ہے، حلال روزی کمانے والا، کھانے والا پریشان ہے، حرام کاروبار کرنے والا عیش کر رہا ہے، رات رات بھر عبادت کرنے والا پریشان ہے، اور گناہ کا کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا مزے لے رہا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کا نام فتنہ ہے۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس زمان القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا
اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، اتنی سمسیاؤں کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے۔ بقرعید کا تہوار آتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے مسلمانوں کو بقرعید کے تہوار پہ جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی، دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا۔ اسلام پر عمل کرنے والے جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ لوگوں تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں،
ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارا. ابو لہب بہت گورا چٹا تھا. وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا, فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا, وہ نیچرل گورا تھا, بہت خوبصورت تھا. اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب. اتنا گورا, اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا. مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا, نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا, جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی, اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی, اس کی بھی برائی کی, اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا, وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے, کوئی ہینڈسم ہے, کوئی بہت اسمارٹ ہے, بہت گورا چٹا ہے, اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے, اپنے چہرے پر ناز نہ کرے. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے, اسٹیٹس پہ فوٹو لگایا تو ہر منٹ پہ چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس دیکھا. فیس بک پہ فوٹو ڈالا تو ہر منٹ پہ چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا. ارے نالائق, لوگوں کے لائک کی اتنی فکر کرتا ہے, کاش تمہیں اللہ کے لائک کی فکر کی. فوٹو تو تم نے فلٹر کر کے آئے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایپ آ رہے کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو, افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو. ایسے ایسے ایپ آ رہے, جوان کو بوڑھا بنا دو. ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے, داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے, اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگی کہ پہچان دے کون ہے. میں تو نہیں پہچانا کون ہے, آپ کا فوٹو ہے, ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے. تو یہ دور ہے میرے بھائی, ایڈٹ کر کے کسی کا بھی فوٹو آپ بدل سکتے ہیں, مرد کو عورت بنا سکتے ہیں, جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں, بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں. وہ دور ہے یہ. اب ہمارا نوجوان بیچارہ فوٹو لیتا ہے نا, میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں, بعض نوجوان آتے بولے سب ایک سیلفی لے لیتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا, اس میں ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈھکانا, تو اس سے اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ. اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے, اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. میرے نوجوان ساتھیوں, جتنی فکر آپ کو اپنے اس فوٹو کے لوگوں کے لائک کرنے کی ہے, کاش اتنی فکر اس بات کی ہوتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم, آپ نے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت بنا بھی لیا اور بہت میک اپ کر کے, میری پیاری ماں بہنوں, آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا بھی لیا. بیوٹی پارلر میں آج کل دیکھیے ویڈیو بھی آتا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ بوڑھی عورت کو بیوٹی پارلر والے جوان بنا دیتے ہیں, کالی عورت کو گوری بنا دیتے ہیں, بدصورت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر بھی لیا, اپنے چہرے کو خوبصورت بنا بھی لیا. مگر معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن
کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا، ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے، بڑے بھیانک ہو جائیں گے، وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں انسان فیس بک چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لیا، اب ڈر بھی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا، بھائی کے ہاتھ میں لگ گیا تو دیکھنے لگے، تو کیا کرتا ہے؟ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ براؤزر پہ کوئی چیز دیکھا، ڈیلیٹ، واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ، فیس بک کا میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ، سب ڈیلیٹ کر دیا۔ دنیا سے آپ نے سب ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کا ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو سب ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک ایک ادا آپ کی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے کرامن کاتبین ایک ایک حرکت کو تمہارے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کر رہے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہے۔ فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور فرشتے تو کر ہی رہے ہیں۔ ہم نے موبائل کو انگلی سے ٹچ کیا، ہماری انگلی بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہم نے موبائل پر آنکھوں سے کچھ دیکھا، ہماری آنکھوں کے اندر جو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے، ایئر پورٹ لگا کے کچھ سنا، ہمارے کان بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن آنکھ بھی گواہی دے گی اور کان بھی گواہی دیں گے اور ہماری انگلی بھی گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن جب تم آؤ گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے، تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کر رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی شکتی دی ہے، اور آج ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں گے، تیرے پول کھولیں گے، تیرا سب کچھ بیان کریں گے۔ اس کی فکر کرو میرے بھائی، یہ انگلی سے جو ٹچ کرتے ہو انگلی گواہی دے گی، یہ کانوں سے جو سنتے ہو کان گواہی دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھتے ہو آنکھ گواہی دے گی۔ اور اللہ حساب نہیں لے گا، اللہ حساب تو بعد میں لے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ ملتا ہے اسکول میں بچوں کو، اس پہ لکھا رہتا ہے پاس ہے کہ فیل ہے، پاس ہے تو کون سی ڈویژن سے پاس ہے، کتنے پرسنٹیج ملے۔ دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بچے کو لا کر کے ایگزام کی کاپی دے دی جاتی ہے، لو بھائی دیکھو تم نے جو لکھا وہ نمبر ملا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایگزام کی کاپی کب ملتی ہے؟ جب بچے کے گارجین کہتے ہیں کہ سر ہمارے بچے نے تو بہت اچھا انگلش کا پیپر دیا تھا، آپ نے 100 میں اس کو 70 مارکس دیے ہیں، 70 نمبر دیے ہیں، ہمارا بچہ تو کہہ رہا ہے ان کے سارے جواب صحیح تھے۔ تب ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کاپی نکالتا ہے، اور کاپی نکال کے بچے کے پیرنٹس کو دکھا دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو، دیکھیے یہ ہے آپ کے بچے کی کاپی، آپ کے بچے نے جتنا لکھا تھا اس کو اتنا نمبر اس کو مل گیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارک شیٹ نہیں دے گا، ہماری آنسر بک دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، اپنی آنسر بک کو خود دیکھ لے، تو کیا کر کے آیا ہے، تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے، کیا تو نے اچھے کام کیے، سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ یہ تیری کتاب ہے، تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے، تجھے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے، تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے، تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم۔ ہم دنیا کی خوبصورتی بڑی پرا رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، قیامت کے بھی اللہ ہماری خوبصورتی نہیں دیکھے گا، اللہ ہمارا عمل دیکھے گا، ہمارا تقویٰ دیکھے گا۔ حضرت بلال کون سے خوبصورت ہیں؟ حضرت بلال کوئی دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب